صرف پھرنا پھرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ پھرنا دعوت کے ساتھ پھرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، مولانا عبد الرحمن صاحب بمبئی والے کا بیان ہے، آئیے اس بیان کو آخر تک سنتے ہیں۔ اس لیے آپ نے ان اعمال میں پوری امت کے لگانے کے لیے دو میدان تجویز فرمائے۔ ایک نقل و حرکت کا کہ امت پھرے دنیا میں، اور اپنی جان اور مال کو لے کر پھرے۔ کیا کرتی ہوئی پھرے؟ صرف پھرنا پھرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ پھرنا دعوت کے ساتھ پھرنا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہوئے پھرنا، اللہ کا تعارف کراتے ہوئے پھرنا، دین کو سیکھتے ہوئے پھرنا اور دین کو سکھاتے ہوئے پھرنا، اپنے دین پر عمل کرتے ہوئے پھرنا، اور اپنی جان مال سے اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچاتے ہوئے پھرنا۔ ایک میدان تجویز کیا نقل و حرکت کا کہ امت نقل و حرکت کرے۔ مکی زندگی میں انفرادی نقل و حرکت ہے، اور مدنی زندگی میں اجتماعی نقل و حرکت ہے۔ آپ 25 سے زیادہ سفر آپ نے فرمائے، اور اپنے صحابہ سے تقریباً بے سر و سامانی میں 150 سفر کرائے۔ صحابہ کا حال یہ ہے کہ پوری سب بھوک کی وجہ سے گر جا رہی ہے، کپڑوں کی کمی اتنی ہے کہ ایک دوسرے کی اوٹ میں بیٹھتے ہیں کہ سطر کھل نہ جائے، سواریوں کی اتنی کمی ہے کہ ایک ایک سواری پر 10 سوار باری باری سوار ہوتے ہیں، پیدل چلتے ہیں، پیر پھٹ گئے چتڑے باندھ کر کے چل رہے ہیں۔ پانی کی اتنی کمی ہے کہ اونٹ کی اوج نچوڑ کر کے اپنے گلوں کو تر کیا ہے۔ اس بے سر و سامانی میں اجتماعی نقل و حرکت کے لیے آپ نے صحابہ کو 150 مرتبہ مدینہ چھڑایا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ایک نقل و حرکت پوری امت کے لیے کہ امت پھرے، اور کہاں پھرے؟ کہا پورے عالم میں پھرے، جہاں تک پھر سکتے پھرے۔ اور کیسے پھرے؟ فرمایا دعوت دیتے ہوئے پھرے، دین کو سیکھتے سکھاتے ہوئے پھرے، اپنے دین پر عمل کرتے ہوئے پھرے، اور اپنی جان مال کو اللہ کی مخلوق پر لگاتے ہوئے دنیا میں پھرے۔ ایک نقل و حرکت میدان تجویز کیا۔ لیکن پوری زندگی آدمی نہیں پھر سکتا۔ اللہ ہی نے ماں باپ کی ذمہ داری دی ہے، اللہ ہی نے بیوی بچوں کی ذمہ داری دیا ہے، تو اس کے لیے آپ کو کمانا بھی پڑے گا، لگنا بھی پڑے گا، خرچ کرنا بھی پڑے گا، اور کمانا بھی پڑے گا، اور اس کو پورا کرنے کے لیے وقت بھی دینا پڑے گا۔ تو اس کے لیے ہمیشہ آدمی پھر نہیں سکتا۔ اس لیے زندگی پر ملنگ بننے کی دعوت نہیں ہے دین میں۔ ہمارے دین میں ملنگ بننا نہیں ہے کہ بھئی سب چھوڑ چھاڑ کر کے کونے میں پکڑو اور بستر اٹھا کر پھرتے رہو، کہ اس کی کوئی تشکیل نہیں ہماری تبلیغ میں۔ اس لیے کہ اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے، اور اسلام میں نفسانیت بھی نہیں ہے کہ سب چھوڑ چھاڑ کر دنیا کے کمانے میں لگاؤ حلال حرام سے۔ فرمایا اس کی بھی گنجائش نہیں۔ تو آپ پھریں گے، پھر کر آپ واپس آئیں گے۔ تو واپس جب آئیں گے اور آپ اللہ کے راستے میں پھریں گے، تو پھرنے کے زمانے میں مسجد کا ماحول آپ کو ملے گا، اور مسجد میں اعمال نبوت میں آپ مشغول رہیں گے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اندر میں اللہ کے دین پر چلنے کی طاقت بھی پیدا کریں گے، اور آپ کا فکر بھی اللہ کے راستے میں پھرنے کی وجہ سے بدلیں گے۔ لیکن جب آپ واپس آئیں گے، اور واپس آنے کے بعد میں اپنے گھر اور مقام پر آپ کو یہ ماحول نہیں ملے گا، اور یہ اعمال بھی نہیں ملیں گے، تو ماحول سے متاثر ہو کر کوئی خوبی زندگی میں آئی ہے، یا ماحول کی بگاڑ کی وجہ سے وہ خوبی آہستہ آہستہ یا تو کم ہو جائے گی یا ختم ہو جائے گی۔ اس لیے کہ ماحول کا اثر میں نے بتایا ایسا ہے جیسا کہ موسم کا اثر ہے۔ ایک لوہے کا ٹکڑا ہے، آپ نے تندور میں ڈالا تو پہلے ٹھنڈا تھا اور کالا تھا، اب تندور میں یہ لال ہو گیا اور یہ گرم ہو گیا۔ اب آپ اس کو ٹھنڈی جگہ میں رکھیں گے 2-4 گھنٹے کے لیے، تو کیا ہوگا؟ اس لوہے کے ٹکڑے کا ٹھنڈا بھی ہو جائے گا اور کالا بھی ہو جائے گا، اپنی اصلیت پر لوٹ جائے گا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ کالا ہی کالا نہ رہے بلکہ گرم رہے اور یہ لال رہے، تو اس کا کیا راستہ؟ ایک راستہ یہ ہے کہ یہ تندوری میں رہے، لیکن یہ تو ہو سکتا نہیں ہے کہ پوری زندگی تبلیغ میں پھرے، واپس تو آنا ہی ہے۔ تو دوسرا راستہ یہ ہے کہ ایک تندور سے نکال کر دوسرے تندور میں آپ رکھ دو، اور دوسرا تندور جو ہے وہ مقامی کام ہے۔ جب مقامی کام میں آدمی اپنے آپ کو لگا دے گا واپس آنے کے بعد میں، اور ماحول کے بنانے کی محنت میں لگ جائے گا، اور اعمال کو زندہ کرنے کی محنت میں لگ جائے گا، تو یہ ٹھنڈا بھی نہیں ہوگا اور یہ کالا بھی نہیں ہوگا، بلکہ جو ترقی نکلنے کے زمانے میں ہوتی تھی وہی ترقی اس کو مقام پر ہوتی رہے گی، بلکہ زیادہ ہوگی اس کی ترقی۔
اس لیے کہ نکل کر کام کرنا آسان نہیں کہ بھئی جماعت پہ نکلنے میں مجاہدہ کیا ہے؟ صرف آپ کا لاہور کا ایئرپورٹ چھوڑنا یہ مجاہدہ ہے بس، یا کراچی کا ایئرپورٹ چھوڑنا یہ مجاہدہ ہے. اور جہاں آپ نے ایئرپورٹ چھوڑ دیا، اب نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ گھر ہے، نہ کاروبار ہے، کچھ نہیں ہے. یا تو مسجد کی چھت ہے یا مسجد کا فرش ہے. لیکن مقام پر تو سارے تقاضے ہیں، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہے، ماں باپ بھی ہے، گھر کاروبار بھی ہے، کسی کو لینا بھی ہے، کسی کو دینا بھی ہے. تو اس مقام پر رہتے ہوئے ان اعمال میں کا لگنا، اس میں زیادہ مجاہدہ ہے. جب آپ اس مجاہدے کے ساتھ ان اعمال میں لگیں گے تو جو ترقی اللہ کے راستے میں ہو رہی تھی اس سے زیادہ ترقی آپ کی مقام پر بھی ہوگی، اس لیے کہ ترقی مجاہدے کی بقدر ہوتی ہے. میرے بھائی دوستوں اور بزرگوں، جیسا کہ مولانا عبد الرحمن صاحب بمبئی والے نے اس بیان میں فرمایا کہ ہمارے پھرنے پھرانے کا مقصد کیا ہے. مقصد یہ ہے کہ ہم دعوت کے ساتھ پھرے. جیسا کہ حضرت جی مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ بار بار فرماتے ہو کہ نکلو نکلو نکلو، اس نکلنے سے آپ کا مقصد کیا ہے؟ تو حضرت جی نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ اللہ کی قسم، نہ میں اس کام کے ذریعے مال بنانا چاہتا ہوں، نہ کوئی منصب، نہ کوئی عہدہ لینا چاہتا ہوں. بس میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اس امت کو جس نہج پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا تھا، امت دوبارہ اسی نہج پر آ جاوے، اور صرف اس نہج پر نہ آوے بلکہ دین کے لیے قربانیاں بھی دے. میرے بھائیو دوستوں اور بزرگوں، ہمارے دین میں نہ تو رہبانیت ہے اور نہ نفسانیت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوستو، امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ جاننے کو ملا ہوگا. ملتے ہیں ایک نئے بیان کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.